بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھیں گے، کتاب الجہاد ہم پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آج ہمارا آخری سبق ہوگا، کتاب الجہاد ختم ہو جائے گا، اینڈ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آواز نہیں آیا مجھے کسی کی، دھیان سے بیٹھیں سب لوگ۔ صفحہ نمبر 450 ہے، 450، اور یہ باب ہے باب اذا قالوا سبانا ولم یحسنوا اسلمنا۔ جب لوگ کہیں سبانا، ہم بے دین ہو گئے، لفظی معنی یہ ہے کہ ہم ایک دین سے دوسرے دین میں چلے گئے۔ ولم یحسنوا اسلمنا، اچھے طریقے سے وہ اسلمنا نہ کہیں، یعنی وہ الفاظ جن کی واضح دلالت اسلام پہ ہوتی ہے اگر وہ نہیں بولتے، کوئی اور لفظ بولتے ہیں تو ان کی بات کا اعتبار ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ اسلام کا نہیں کہہ رہا تو جناب آپ اس کو مار دو، جیسے یہ باب میں آگے لکھا ہوا ہے۔ ابن عمر نے کہا فجعل خالد یقتل، خالد شروع میں قتل کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد۔ جلدی جلدی میں پڑھوں گا، ٹائم شارٹ ہے، ہم جلدی جلدی پڑھیں گے، الرٹ ہو گیا آپ لوگ بیٹھیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اور یہ ختم کرنا ہے۔ اے اللہ انی ابرؤ الیک، میں تیری طرف بری ہوتا ہوں، مما اس سے صنع خالد جو خالد نے کیا۔ عمر نے کہا اذا قال ما ترس، اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے ما ترس فارسی میں مت ڈر، فقد آمن و تحقیق اس نے اس کو امن دے دیا۔ ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبانوں کا اور زبانوں کا بھی اعتبار ہے، اور اگر کسی اور زبان میں دلالت ہوتی ہے یا امن دے دیا جاتا ہے تو اس چیز کا اعتبار ہے۔ وقال، اور کہا تکلم، آپ تو بات کر، لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لا باس کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ایک طرح کا آپ نے اس کو امن دے دی ہے، ایک طرح کا آپ نے اس کو امن دے دی ہے۔ اور وہی بات انہوں نے حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابن منیر نے کہا مقصود ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ ان المقاصد تعتبر بادلتها کیف ما كانت الادلة لفظیۃ او غیر لفظیہ باي لغۃ كانت، جو مقاصد ہیں، جو ارادے ہیں، ان کا اعتبار ادلہ کے ساتھ ہے، وہ لفظی ادلہ ہوں یا غیر لفظی ہوں۔ مطلب جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ لفظ ہے یا غیر لفظ ہے، تو ہاتھ کے ساتھ بندہ اشارہ کرتا ہے یا اور چیز کے ذریعے یا بول کے بندہ کوئی کہہ دیتا ہے، تو وہ جس چیز پہ دلالت ہو رہی ہے اس چیز کا اعتبار ہے۔ پڑھیں جی، بیڑا غرق کرو۔ باب الموادات والمصالحات مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ صلح کرنے کا بیان۔ موادہ کا معنی بھی صلح کرنا ہی ہوتا ہے تقریباً۔ بالمالی، مال کے ذریعے، وغیرہ اور کسی اور چیز کے ذریعے، نیچے لکھا ہوا بالاسرہ، قیدیوں کے ذریعے۔ و اسم من، اور اس کا گناہ، لم یفی بالعہد، جس نے عہد پورا نہ کیا۔ بعد میں دو چیزیں، ایک یہ کہ مشرکین کے ساتھ صلح آپ کر سکتے ہیں، پیسے لے کر، پیسے لینے کے بغیر بھی کسی اور طریقے سے، کوئی بھی چیز صورت ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر وعدہ کر لیا ہے تو عہد شکنی جو ہے نا وہ غلط چیز ہے، اور اس کا گناہ جس نے وعدے کو پورا نہ کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وعدہ کر لو، جیسے ہمارے ہاں دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور جناب یہ کیا کہتے ہیں منافقانہ، اور یہ جو سرد جنگ اور کولڈ وار، جس میں جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب ہر ملک نے یہ پالیسی اپنا لی ہے، معاہدے بھی کرتے ہیں اور چوری کھاتے ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ غلط چیز ہے۔ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، معاشرے میں، بین الاقوامی معاشرے میں آپ نے رہنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں امن کے ساتھ رہیں۔ جب جو بات کریں اس کے اوپر پورا، قوم کو گندہ نہ کریں، ملک کو گندہ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک گندہ ہے، قوم گندی ہے، کیوں؟ کیونکہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہم منافق لوگ ہیں، سامنے ہم منہ پہ بات نہیں کر سکتے، پیچھے جناب جو ہے نا وہ پیٹھ میں چھرے مارتے ہیں۔ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو سامنے جنگ کریں، معاہدہ ختم کر دیں، بولو ہم نے جنگ کرنی ہے، کرو جنگ، پھر ادروائز صلح کرنی ہے تو پھر آرام سکون کے ساتھ رہیں نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب صلح کر کے جناب اس طرح کی، اور اوپر سے ظاہری صلح ہے ہماری اور اندر کھاتے جو ہے وہ یہ غلط چیز ہے۔ اور یہ جہاں پہ ہم نے ادھر سے ہم نے اپنی صلاحیتیں لگانی، اسے بہتر ہے کہیں اور ہم لگا دیں، اور جو ہمارے مسئلے مسائل دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، آگے مستقبل میں ہوں گے، جن کی امکانات ہیں، ان پہ ہم جو ہیں وہ فوکس کریں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پڑھیں جی۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ سال بن ابی اسما سے مروی، انہوں نے کہا انطلق عبداللہ ابن سالین، عبداللہ اور مہیثہ بن مسعود بن زید خیبر میں گئے۔ وہی یوم دن سلون، اور خیبر ان دنوں سلو والا تھا، مطلب ان کے ساتھ سلو تھی۔ فتفرقا، دونوں بکھر گئے، وہاں پہ کھجوریں تھیں۔ فاتا مہیثہ الی عبداللہ ابن سالین، مہیثہ عبداللہ بن سال کے پاس آیا، تو وہ یتشہۃ فی دمی، اور وہ لتھڑا ہوا تھا اپنے خون میں، قطیراً جو ہے نا مقتول تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ فتفن، اس نے اس کو دفن کر دیا وہیں پہ۔
ٹویا کڈیا دفنا دیتا, واپس آ گیا. ثم قدم المدینہ, پھر مدینہ میں آ گیا. آج جیسی سہولیات تو نہیں تھی نا, ڈیڈ باڈی لے آؤ اب یہ وہ. فانطلق عبد الرحمن ابن سالم و مہیسہ و ہویسہ. اب تین لوگ, عبد الرحمن, مہیسہ اور ہویسہ. ہویسہ ابن مسعود, مسعود کی جو دو بیٹے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے. عبد الرحمن کا بھائی تھا اور یہ دونوں, ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ تھا, دوسرا اس کا اپنا بھائی تھا. عبد الرحمن شروع ہوا بات کرنے لگا کیونکہ اس کے بھائی کا مسئلہ بنا تھا. آپ نے کہا کبیر کبیر, بڑے کو آگے کر, وہ عادت القومی, اور یہ قوم میں 9 عمر تک چھوٹا تھا. آپ نے کہا بڑے کو بات کرنے دے بھائی, وہ بڑے ہیں نا, بڑے کا بھی خیال کرنا چاہیے. اب تمہارے ساتھ آئے ہیں, وہ بڑے ہیں تو ان کو بات کرنے دو, پھر آپ بات کر لینا. وہ خاموش ہو گیا. فتکلم, ان دونوں نے بات کی اور سارا معاملہ بتایا. آپ نے کہا تحلفون, کیا تم قسم اٹھاتے ہو, بتا سیکون دم قاتلکم, اور تم اپنے قاتل کے خون کے جو ہے مستحق ہو جاؤ گے. او صاحبکم کا لفظ بولا. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا وکیف نحلف, ہم قسم کیسے دے دیں, ولم نشہد, ہم تو موجود ہی نہیں تھے, ولم نرى, ہم نے یہ واقعہ نہیں دیکھا. سمجھ آ رہے ہیں؟ آج کل ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ ہاں جی قسم دینے, پیسے دیو بس سانو, قسم اسی ساڈے کول لے لو. ٹھیک ہے. اور اس دور میں یہی طریقہ تھا, سورس تھا کہ بھئی مطلب قسم یا تو اینی کوئی نہ کوئی بندہ دیکھنے والا ہے یا پھر قسم, اور اس کا متبادل اور سورسز نہیں تھے. جدید اب سورسز آ گئے جناب, فنگر پرنٹ آ گیا, اور یہ وہ فلاں موت کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ہاں, اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ. میں وہ میرے پاس کتاب ہے, اس میں میں پڑھا کیسے وہ سارا کام کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت لمبا چوڑا ہے اور بہت مطلب پیچیدہ ہے. ولم نشہد ولم, رابی نے کہا فتبر, آپ نے کہا فتبرئکم یہود بخمسین یمینا, تم سے یہودی بری ہو جائیں گے 50 قسموں کے ساتھ. انہوں نے کہا, آپ نے کہا وہ قسمیں اٹھائیں گے تو پھر وہ بری ہیں. انہوں نے کہا کیف ناخذ ایمان قوم کفار, ہم کیسے کافر قوم کی قسموں کو لیں. فاکل النبی من ہندی, اللہ کے نبی نے اپنے پاس سے دے دی. آپ نے کہا یہ جھگڑا بن گیا. اب یہ میں کہتا ہوں جو ہے نا کہ وہ ایسے, وہ پھر قسمیں دیں گے یہ جو اصول ہے, تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم نہیں لیتے, اور یہ کہیں گے ہمیں دو, گواہ ہے نہیں کوئی ثبوت, تو لہذا خود دیے دے کے معاملہ کو نپٹا دیا. چلیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بھی اگر اس طرح کا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو ریاست اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, چاہے جائے کہ قتل و غارت ہو اور جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ریاست جو ہے وہ زندہ ہو, مری ہوئی نہ ہو. اور اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو مارا جا رہا ہو جو مطلب ہیں, اور ان کے اوپر, اور ریاست اپنا کردار ہی مردہ ہے, تو کیا کردار ادا کرے گی وہ. پڑھیں. عاد کو پورا کرنے کی فضیلت کا بیان. بڑی مشہور حدیث ہے یہ, آپ نے لمبی پڑھی ہوئی ہے, اس میں آپ کی فضیلت ہے, آپ کے بارے میں جماعت عبداللہ بن عباس نے خبر دی, ابو سفیان بن حرب بن امیہ نے خبر دی, ان ہرقل ارسل الیہ, ہرقل نے اس کی طرف پیغام بھیجا, فی رقب من قریش کے قافلے میں, کانوا تجارا, جو تجارت کرنے والے تھے, بشام, شام میں, اس مدت میں, اللہ مادہ فی رسول اللہ, ابا سفیان, جس میں اللہ کے نبی نے جو ہے نا ابو سفیان سے صلح کی تھی. فی کفار قریش, قریش کے کافروں میں وہ تھے, اور وہ سارے گئے اور سارے واقعات, اور وہاں پہ بتایا کہ بھئی وہ عہد توڑتا نہیں ہے, یہ وہ ساری باتیں جو ہیں. چلیں, اشارہ دے دیا امام بخاری رحمہ اللہ اس کی طرف. سہارا, اگر ذمی جو ہے جادو کرتا ہے کیا اس کو معاف کر دیا جائے؟ صورتحال کے مطابق ہی ہے نا, اگر دیکھا جائے کیا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہت سے معاملات ہیں, ڈسکریشن آف دا کورٹ کہتے ہیں, ڈسکریشنری پاور آف دی کورٹ. ہاں, کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے بھائی, ثوابدیدی اختیار, سمپل لفظ میں ثوابدیدی اختیار ہے. تو اس میں مطلب ایک ایسی چیزیں, بعض چیزیں آپ رول نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, کلیئر کر کے بھی ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہونا ہے. ابن وہب نے کہا خبر نہیں, یونس بن ابن شہاب نے قال سئل علی من صار من اہل ذمت قتل, سوال کیا گیا کیا اس بندے پہ جس نے جادو کیا اہل عہد میں سے قتل ہے؟ انہوں نے کہا بلغنا, ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ کا سنی اللہ ذالک, آپ کے ساتھ یہ کام کیا گیا آپ کے لیے. فلم یقتل من صنعہ, آپ نے قتل نہیں کیا اس کو جس نے یہ کام کیا. وکان من اہل الکتابی, اور وہ بندہ اہل کتاب میں سے تھا. اور ایک دوسری حدیث ہے, اللہ کے نبی سحر, آپ کے جادو کیا گیا, عائشہ بیان کرتی ہیں, حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا, یہاں کہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے کچھ کام کیا, ولم یصنع, لیکن آپ نے نہ کیا ہوتا. چلیں, آج شکنی سے ڈرائے جانے کا بیان, مطلب ڈرایا گیا ہے, آج شکنی غلط چیز ہے. ٹھیک ہے, وہی بات ہے, دنیا میں جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, منہ کے اوپر جناب ہم میٹھے ہیں, اور پیچھے جو ہے نا وہ ہم نے چھرے رکھے ہوئے ہیں دوسروں کے کیا کہتے ہیں پیٹھوں میں گھونپنے کے لیے. وقول اللہ تعالیٰ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ, اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو اللہ تجھے کافی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, آیت ہے.
نیچے حدیث ہے انہ سمع ابا ادریس قال سمعت عوف بن مالک قال اتيت النبي في غزوة تبوک وهو في قبة من آدم. عوف بن مالک سے میں نے سنا انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا غزوہ تبوک میں اور آپ قبۃ من آدم چمڑے کے خیمے میں تھے. آپ نے کہا اعدوا ستا بین ید الساعہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں جو ہے نا وہ شمار کر لیں, وہ علامتیں ہیں وہ ہوں گی, اس کے بعد قیامت آئے گی, موت ہی میری وفات ہوگی, ثم فتح بیت المقدس پھر بیت المقدس کی فتح ہوگی, ثم موتان پھر موت آئے گی بہت زیادہ موت, یاخذ فیکم جو تم میں آئے گی کا قعاص الغنم جیسا کہ بکریوں میں سینے کی بیماری پھیل جاتی ہے بکریاں ماری جاتی ہیں ایسے ہی مرے گی. یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ بھئی جو ہے نا یہ کب کا ہے, کہتے ہیں وکان ذالک فی تعاون امواس خلافتی عمر بمات من 70,000 فی 3 ایام. حضرت عمر کے دور کی بات ہے, تعاون امواس آیا تھا اور 70,000 لوگ مر گئے تھے. وکان بعد فتح بیت المقدس کی فتح کے بعد یہ بات پیش آئی تھی. دروازہ بند ہے, کھڑکیاں بھی بند ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پڑھ لیا. ثم استفاضۃ المال پھر مال کا پھیلنا ہوگا, بہنا. مشہور استفادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کام ہو جائے, عام مال کی کثرت ہوگی حتی یؤتی رجل مئۃ دینار, یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا, فیضل ساخطا وہ بھی ناراض ہو جائے گا, وہ کہے اتنے تھوڑے پیسے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. جیسے پہلے جو ہے نا آج سے پیچھے آپ چلے جائیں, آپ کسی مانگنے والے کو 5-10 روپیہ دیتے تھے وہ خوش ہوتا تھا, اب وہ کسی کو دیں 20-30 روپے, وہ کہتے لیں اتنے تھوڑے پیسے دیے, ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ تو کیفیت ہی نہیں ہے. ابھی کل پر ہمارے سے حضرت ایک عورت آئی تو میں نے بچے کو وہ کہتے کو پیسے, میں نے 50 روپے, کہتے لیے تو آپ نے تھوڑے پیسے دے دیے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. میں نے کہا ہمارے لیے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تھوڑے ہوں گے, اس کو 500 روپے والے پھر جہاں ملتے ہیں نا وہاں پہ پھر یہ چلی جائے. ثم فتنۃ پھر فتنہ ہوگا, پھر اس کے بعد فتنہ ہوگا. اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا, او بھائی یہ ساری باتیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل لکھا ہوا ہے سارا, لیکن باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہم دیکھیں گے صلح کی بات ہے. باب آج شکنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور آج شکنی کا ذکر ہے اس میں, اس لیے امام بخاری لے کر آ گئے. پھر فتنہ ہوگا, لا یبقی بیت العرب الا دخلہ, تو عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس میں داخل ہو جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے حاذ الفتنۃ افتتحت بقتل عثمان واستمر فتن بعدہ, ٹھیک ہے. والسادسۃ لم تجیء, اور یہ چھٹی بات وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. پھر فتنہ ہوگا اور عربوں میں کوئی گھر باقی نہیں بچے گا مگر اس میں داخل ہو جائے گا. پھر صلح ہوگی, تو کون بینکم و بین بنی الاسفر, تمہیں تمہارے رومیوں کے درمیان, فیغدرون پھر وہ آج شکنی کریں گے, فیاتونکم تحت 80 غایۃ, 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے پاس آئیں گے وہ, تحت کل غایۃ 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. تو اس میں آج شکنی کا ذکر, اس لیے امام بخاری یہ حدیث لے کر ادھر آ گئے ہیں. باب میں کیف یمبعث الی اہل العہد, عہد والوں کی طرف کیسے عہد کو پھینک دیا جائے, مطلب واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ بھئی عہد ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی جنگ کرنی ہے یا کوئی مسئلہ بنانا ہے, یہ نہیں کہ آج شکنی کرو, آپ عہد کر کے اور بعد میں جناب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا دو. وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, اگر آپ کو اندیشہ ہے کسی قوم سے خیانت کا تو ان کی طرف برابری پہ انبذ پھینک دیں, جو معاہدہ ہے اس کو پھینک دیں, ختم کر دیں واضح طور پہ, اعلان بتلا دیں ان کو, سمجھ آ رہی ہے. ابو ہریرہ کا بات ہے ابو بکر فی من یؤذن یوم النار, ابو بکر نے مجھے بھیجا ان میں جو اعلان کر رہے تھے یوم نار کو, مینا میں, لا یحج بعد العام مشرک, 19 سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, ولا یطوف بالبیت عریان, کوئی ننگا جو بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا, سمجھ آ رہی ہے. پابندی لگا دی. اور جو ننگے لوگ وہاں پہ جاتے تھے, بھی کپڑے جناب گناہ والے نے اتنے ننگے پتہ نہیں کر دے کہ انہوں نے طواف. اچھا یوم الحج الاکبر یوم النار, یوم حج اکبر جو ہے اس سے مراد یوم نار ہے. وانما قیل الاکبر من اجل قول الناس الحج الاصغر, اور اس کو اکبر کہا گیا کیونکہ لوگ کہتے تھے الحج الاصغر, حج اصغر, عمرے کو کہتے تھے. فنبذ ابو بکر الی الناس فی ذلک العام, ابو بکر نے لوگوں کی طرف اس سال میں معاہدہ جو ہے وہ پھینک دیا. فلم یحج عام حجۃ الوداع الذی حج فیہ النبی مشرکون, اور نہیں حج کیا اس سال جس سال حجۃ الوداع والے سال جب اللہ کے نبی نے حج کیا, مشرکون کسی بھی مشرک نے کوئی حج نہیں کیا. چلیں, اور ایسے بیر کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے, سمجھ آ رہی ہے یہ بات ہے, مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو نا. چلیں ٹھیک ہے. اس کا گناہ آہدہ, اس نے آج شکنی کی اس نے معاہدہ کیا, ثم غدر, پھر معاہدے کو توڑ دیا, آج شکنی کی.
وقول اللہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، وہ لوگ جن سے آپ نے وعدہ کیا پھر وہ اپنے وعدے کو ہر بار توڑ دیتے ہیں۔ چلیں پڑھیں جی۔ 4 باتیں من کنہ فی، وہ بندہ جس میں وہ ہیں کان منافقا خالدن، خالص منافق ہے۔ من اذا حدث کذب، وہ بندہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل ماشاء اللہ ہم میں سارے ہی ماں سوائے اللہ، ہر بندہ جناب سیاسی بنا ہوا ہے، جھوٹا، اور جو جتنا بڑا لیڈر ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، عموماً جھوٹ بولنے والے سارے ہی۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں بھی میرا خیال ہم سبھی ہیں۔ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرتا ہے قوم کے ساتھ کرے گی، غدرہ تو آج شکنی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فاجرہ وہ برے کلمات کہتا ہے، ٹھیک ہے، غلط باتیں کہتا ہے، گالیاں شاریاں دیتا ہے۔ من کانت فی خصلۃ منہ، جس میں ان میں سے کوئی خصلت ہے، کانت فی خصلۃ من النفاق، اس میں نفاق کی ایک خصلت خوبی ہے، حتیٰ یادہ نفاق کا ایک وصف ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج شکنی کرنا بری چیز ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اور نیچے حدیث ہے حضرت علی سے، انہوں نے کہا ما کتبنا عن النبی الا القرآن، ہم نے اللہ کے نبی سے نہیں لکھا مگر قرآن ہی اور جو کچھ اس صحیفے میں۔ لوگ کہتے تھے علی کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ کے نبی نے کہا المدینہ تو حرام، مدینہ حرام ہے، حرم ہے، حرمت والا ہے، ما بین عائر الی کذا، عائر بھی کہتے ہیں، ایر بھی کہتے ہیں، ایر پہاڑ یا عائر پہاڑ سے لے کے فلاں جگہ تک۔ فمن احدث حدثا، جس نے کوئی نیا کام کیا، او آبا محدثا، یا کسی نئے کام کرنے والے کو ٹھکانہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رحمت سے دور کر دو۔ لا یقبل من صرف عدل ولا صرف، اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور مسلمانوں کا جو ذمہ ہے، مسلمانوں کا جو امان دینا ہے وہ واحدۃ، وہ ایک طرح کا ہی ہے، یسعی بہا ادناہم، اس کے بارے میں ان کا ادنا بندہ بھی کوشش کر سکتا ہے۔ فمن اخبر مسلمن، جس نے کسی مسلمان سے عاشقی کی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، ومن والا قوما بغیر اذن والی، اور جو جس نے کسی قوم کو بغیر اپنے آقاؤں کی اجازت سے والی بنا لیا، مولا بنا لیا، یہ کہا میرے فلاں مولا ہے، میرا فلاں آقا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا یقبل منہ صرف ولا عدل۔ پڑھیں جی، پڑھیں۔ سو گئے آپ لوگ، پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی، انہوں نے کہا کیف انتم، تم کیسے ہوگے، اذا لم تجتبوا، جب تمہیں ایک درہم اور دینار نہیں ملے گا تم حاصل نہیں کرو گے۔ ان سے کہا گیا وکیف تری ذلک کائنا، کیسے تو یہ بات سمجھتا کہ یہ ہوگی اے ابو ہریرہ؟ انہوں نے کہا یس، ہاں، والذی نفس ابی ہریرہ بیدی، قسم ذات کی ابو ہریرہ کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، ان قول صادق المصدوق، یہ سچ بولنے والے اور جس کو سچ کہا گیا اس سے یہ بات، اس کے بات میں سے یہ بات ہے۔ قالوا اما ذلک، لوگوں نے کہا کس وجہ سے یہ ہوگا؟ انہوں نے کہا تنتہا کو ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمہ اور پیغمبر کے ذمے کو، عہد کو، ان کی بے حرمتی کی جائے گی، توڑا جائے گا۔ فیشد اللہ قلوب اہل ذمہ، اللہ تعالیٰ اہل ذمہ کی دلوں کو سخت کر دے گا۔ فیمنعون ما فی ایدیہم، اور وہ روک دیں گے اس چیز کو جو ان کے ہاتھوں میں، وہ جو خراج ہے، ٹیکس ہے، جو بھی ہے وہ نہیں دیں گے۔ پڑھیں۔ یہ بھی عاشقنی کے بارے میں ہی ہے کہ بھئی اگر معاہدہ کیا تو اس کے اوپر کار بند رہو، پھر توڑو نہیں۔ میں نے ابو وائل سے سوال کیا، سالتو ابا وائل شہیدت صفین، آپ صفین میں حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں۔ میں نے سنا سال بن حنیف سے وہ کہہ رہے تھے اتہموا رایکم، تم اپنی رائے کو متہم کرو، مجھے نہ کہو کہ تم جناب جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہو، تم خود غلط جنگیں لڑ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو۔ رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ، اگر میں طاقت رکھتا کہ اللہ کے نبی کے معاملے کو رد کروں، ٹھکرا دوں، لرددتہ، میں ٹھکرا دیتا۔ وما وضعنا سیافنا علی عواتقنا لامر یفضینا، اور ہم نے تلواریں اپنی گردنوں پہ نہیں رکھیں کسی کام کی وجہ سے جو میں پریشان کر رہا تھا، مگر آسالنا بنا الی امر، مگر انہوں نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی ایسی چیز کی طرف نہ عارف ہو جس کو ہم پہچانتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی حل نکل آیا، غیر امرنا ھذا، علاوہ ہمارے اس معاملے کے، اس کے جو یہ اختلاف ہو گیا ہے اور جناب جس کا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا، اور اصحاب رسول آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ ہاں وہی ہے، آپ نے معاہدہ کیا پھر آپ کار بند رہے۔ ہم صفین میں تھے، سال بن حنیف کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایھا الناس، اے لوگو
اطعموا انفسکم فإنا كنا مع رسول اللہ یوم الحدیبیہ ولو نری قتالا لقاتلنا، اگر ہم لڑائی کو جائز سمجھتے تو ہم لڑتے۔ فجاء عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ السنا اللہ کی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا الیس قتلانا فی الجنہ، کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتول آگ میں نہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا علامہ اس کی کس وجہ سے نوتیا دنیتا، ہم جو گھٹیا چیزیں وہ دے رہے ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ مان رہے ہیں، فی دین اپنے دین میں، انرجو کیا ہم لوٹیں گے، ولم یحکم اللہ بیننا وبینہم، اللہ ہمارے اور اللہ نے ہمارے ان کے دل میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جانتا ہوں، ولن یضیعنی اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہرگز مطلب ہمیں جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرے گا۔ عمر گیا ابو بکر کے پاس، فقال له مثل ما قال للنبی، ان سے بھی ویسے ہی کہا جیسا کہ اللہ کے نبی سے کہا، تو انہوں نے کہا انہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، ولن یضیع اللہ ابدا، کبھی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ فنزل سورۃ الفتح، سورۃ فتح نازل ہوئی تو فقرہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پڑھی عمر پہ آخر تک۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ اب فتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ ہاں ہمارا یہ جو عمل ہے یہ فتح ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ فتح ہے، یہ فتح کا آغاز ہے۔ پڑھیں صلح حدیبیہ والا۔ میرے پاس میری ماں اسماء بیان کرتی ہیں اور وہ مشرکہ تھی قریش کے زمانے میں، اذ عہدوا رسول اللہ، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے معاہدہ کیا تھا، وہ مدتہم، اور ان کی مدت میں، ما بیا اس کے باب کے ساتھ آئیں، فاستفتت رسول اللہ، تو اسماء نے اللہ کے نبی سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان امی قدمت علیہ، میری ماں میرے پاس آئی ہے، بھیا راغبت، وہ رغبت رکھتی ہے، پاس سلو، کیا میں صلہ رحمی کروں؟ آپ نے کہا نام ہاں، سلی ہے اس سے صلہ رحمی کر۔ پڑھیں جی صلح کرنا 3 دن پہ او وقت معلوم، یا معلوم وقت پہ، معلوم وقت کے لیے صلح کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ صلح جو بھی ہے آپ پکی کر لیں یا عارضی طور پہ کر لیں، چند ماہ کے لیے، چند ایام کے لیے۔ پڑھیں جی۔ اور یہ ادھر جو باب میں ہے نا وہ تو مطلب صلح جو ہے نا وہ چونکہ یہ تھا کہ 3 دن جو ہے نا وہ ادھر آئیں گے، لوگ اس علاقے میں رہیں گے، تو اس لحاظ سے امام بخاری نے باب المصالحۃ علی 3 ایام بول دیا۔ ادروائز یہ نہیں تھا کہ اس وقت جو آپ نے صلح کی تھی ہاں کہ وہ جناب وہ 3 دن تھی، 3 دن کے بعد صلح ختم ہو جانی تھی، ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ پڑھیں جی۔ اجے ویچن والے نے انہوں نے مدرسے تو باہر آن کے چیزیں یاد آندیاں نے کہ بھئی سارا کوئی جو جاندا نا ایتھے انہاں لینا ہے اوپر مجھا دا واڑا ہے، یا مجھا نے لینا ہے یا پھر میرے خیال تسی لینا ہے۔ پڑھو اللہ کے نبی نے جب ارادہ کیا یہاں آتا میرا عمرہ کرنے کا، ارسل الی اہل مکہ، اپنے اہل مکہ کو پیغام بھیجا، یستاذنہم، آپ ان سے اجازت مانگ رہے تھے، لیدخل مکہ تک، کیا مکہ میں داخل ہوں، فاشترطوا علیہ، انہوں نے آپ پر شرط لگائی تھی، اللہ یقیموا بہا الا 3 لیال، وہ نہیں ٹھہریں گے مگر وہاں پہ 3 راتیں 3 دن، ولا یدخلوها الا بجلبان السلاح، اور وہ داخل نہیں ہوں گے مگر اسلحے کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غلاف کے ساتھ، جلوبان تھیلے، اسلحے کے تھیلے کے ساتھ، یعنی اسلحہ جو ہے نا تھیلے میں ڈال کے، باہر اسلحہ بندہ رکھا ہوا ہو نا تو بندہ ذرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں، بندہ ذرا مطلب بدماشی نظر آتی ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں جائیں اسلحہ ڈال کے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے آپ ذرا مروب ہیں اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کے احترام آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ باہر نکال کے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں آپ جو ہے نا وہ بدماشی دکھا رہے ہیں، اس کا کوئی احترام نہیں کر رہے۔ یہ اس طرح کی چیز شو ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا اسلحہ ڈال کے۔ ادروائز اسلحہ کڈنا کیڑا اوکھا ہے، کیوں بھائی کڈنا کیڑا اوکھا بھی، اگر بندہ ساتھ لے جائے لڑائی ہو تو بندہ نکال لیتے ہیں، کوئی کہہ بھی کوئی اندر کوئی 2 گھنٹے لگتے ہیں ایٹم بم چلانا جڑا بھی چاڑ کے تھا۔ ولا يدعو منهم احدا، اور ان میں سے کسی کو بلائیں گے نہیں۔ راوی نے کہا فاخذ یکتب بشرط بینهم علی بن ابی طالب، ان کے آپ شروع ہوئے تو ان کے درمیان جو شرط علی بن ابی طالب جو ہیں وہ لکھ رہے تھے، علی بن ابی طالب شروع ہوئے، فکاتب، انہوں نے کہا ھذا ما قال علی محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے۔ لوگوں نے کہا لو علمنا انک رسول اللہ، اگر ہم جانتے ہوتے کہ تو اللہ کا نبی ہے، لم نمنعک، ہم تجھے نہ روکتے، ہم آپ کو نہ روکتے، ولا بایعناک، اور ہم ضرور آپ کی بیعت کر لیتے، ولکن نکتب ھذا ما قال علی محمد بن عبداللہ، یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ آپ نے کہا انا واللہ، میں اللہ کی قسم محمد بن عبداللہ، محمد ہوں اللہ عبداللہ کا بیٹا ہوں، وانا واللہ رسول اللہ، اور اللہ کا پیغمبر بھی ہوں۔ آپ نے کہا وکان لا یکتب، راوی نے کہا اور آپ لکھتے نہیں تھے، آپ نے فرمایا نہیں سوری راوی نے کہا آپ لکھتے نہیں تھے، راوی نے کہا فقال، آپ نے کہا علی سے امہو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی نے کہا واللہ لا امہو ابدا، میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں مجھے دکھا دے، فاراو ایاو،
حضرت علی نے ان کو وہ دکھا دیا، فمحا النبی بیدی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ فلما داخلہ، جب آپ داخل ہوئے، ومضى الایام، ایام گزر گیا 3 دن، اتوا علی، لوگ علی کے پاس ہے، کہا مر صاحبہ کا اپنے ساتھی سے کہہ فلیرتل، چاہیے کہ وہ چلا جائے، فذکر ذالک علی لرسول اللہ، یہ بات علی نے حضرت علی سے اللہ کے نبی سے ذکر کی، آپ نے فرمایا نام ہاں ثم ارتحل، پھر آپ چل دیے، چلیں جی۔ صلح کرنا بغیر وقت کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اتنا ہوگا، جب تک کام چلتا جائے گا، مطلب یہ چلاتے جائیں گے تو یہ بھی صلح ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی کا کہنا اکرکم علی ما اکرکم اللہ بھی، ہم تمہیں برقرار رکھیں گے اس چیز پہ جس پر اللہ نے تمہیں برقرار رکھا، ٹھیک ہے، چلیں۔ جیا فی المشرکین، مشرکین کی لاشوں کو پھینکنا فی البئر، کنویں میں، ولا یؤخذ لهم ثمن، ان کی قیمت نہیں لی جائے گی، اس کا بیان۔ یہ باب گیم کرنے کا مقصد یہ کہ ڈیڈ باڈی جو ہیں ان کو بیچا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ ادھر سے لیا ہے، یہ جو نیچے حدیث آ رہی ہے، ادھر تو نہیں ہے، ادھر حاشیے میں انہوں نے شاید انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ ایک اور سند میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں ڈیڈ باڈی دے دو، آپ نے دی نہیں، اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ اشار بی الی حدیث ابن عباس ان المشرکین ارادوا ان یشتروا جسد رجل من المشرکین فابى النبی ان یبیعه، امام ترمذی نے یہ بات ذکر کی ہے۔ چلیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے تھے، وہی ٹائم تو تھوڑا رہ گیا، وحولہ ناس من قریش، اور آپ کے ارد گرد قریش کے کچھ لوگ تھے مشرکین میں سے، اذ جاءہ، یہی حدیث پڑھنی ہے نا، عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی، بڑا مشہور واقعہ، بسلا جذور، اونٹ کے بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ لے کر آ گیا، اور گاند شاند نہیں بات ہٹیا ہوندا ہو، فقذف لازار، نبی آپ کے پیٹ پہ پھینک دیا، فلم یرفع راسہ، اپنے سر نے حتی جاءت فاطمہ، جانے فاطمہ آئی، فاخذت من زاری، اس نے پیٹ سے اخذت بلیا، ودعت علی من صنع، اور اس نے بد دعا کی اس پہ جس نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم علیک الملا من قریش، اے اللہ پکڑ لے قریش کے اس جماعت کو، اللہم علیک ابا جہل ابن ہشام وعتبہ ابن ربیعہ و شیبہ ابن ربیعہ وعقبہ ابن ابی معیط و امیہ ابن خلف او ابی ابن خلف، اور اے اللہ ان سب کو بے پکڑ لے، انہوں نے پھاڑ، انہوں نے تنگ کر ماریا، فلقد رأیت، میں نے دیکھا ان کو، قتلوا یوم بدر، بدر کے دن وہ قتل کیے گئے تھے، فالقوا فی بئر، ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، غیر امیہ، علاوہ امیہ کے یا ابی کے، فإنه كان رجلا زخما، وہ موٹا آدمی تھا تو کھینچا نہیں گیا، جب کھینچا اس کو تو لتا باؤں الگ الگ ہو گئے، فلما جرروا تقطعت اوصالہ، اس کے جوڑ ٹوٹ گئے، جب لوگوں نے اس کو کھینچا، جرروا تقطعت اوصالہ، ان کے جو جوڑے اعضاء وہ تقطعت ٹوٹ گئے، کٹ گئے، بکھر گئے، تفرقت قبل ان یلقى فی البئر، کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے۔ چلیں، کوئی نشان زخم لگے ہوں گے نا، تلواریں لگی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ کنواں تھوڑا سا دور ہوگا تو موٹا سے کھینچے لگے تو وہ جناب کوئی اس کو ادھر رہنے دیا، چل بھی ایتھے رہ تو۔ اس میں الغادر للبر والفاجر، اس کا گناہ جو آج شکنی کرے کسی نیک بندے سے، والفاجر، اور غلط بندے سے، مطلب یہ کہ آج شکنی غلط ہے، یہ نہیں کہ فلاں بندہ جو غلط ہے میں نے اس لیے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے، بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہوگا، آپ اس کی پاسداری کرو، نہیں کرنی تو واضح طور پہ بتاؤ ان کو، سمجھ آئیے۔ اب یہ نہیں کہ یہ جناب یہ فلاں ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، یہ جی انڈیا ہے، یہ فلاں چائنا ہے، یا امریکہ ہے، یا اسرائیل ہے، جیسا ابھی حالیہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ واضح طور پہ ہمارا مذہب ہدایت دیتا ہے کہ آپ واضح طور پہ آپ معاہدہ کرو، اور اگر آپ نے نہیں ماننا، اگر آپ کو اختلاف ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو واضح طور پہ چھوڑ دو، پھر اس کے بعد آپ جنگ کرو۔ پڑھیں، ہر عاد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے ایک نے کہا یونسب، نصب کیا جائے گا، دوسرے نے کہا یورا، دیکھا جائے گا قیامت کے دن، یورا وہ جس کی بندے کا پتہ چل جائے گا، وہ بندہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ بندہ عاد شکن ہے۔ ابن عمر نے کہا میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل غادر لواء ینصب بغدرتہ، اس کے عاد شکنی کی وجہ سے جھنڈا جو ہے وہ گاڑا جائے گا، نصب کیا جائے گا۔ پڑھیں جی، اللہ کے نبی نے کہا یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے دن کیا، لا ہجرت، آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، کہاں سے؟ مکہ سے کہیں اور نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے علاقہ پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا، اس لیے کہا اس نے فَإِن قُلْتَ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ لَا يَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُتِلَ الْكُفَّارُ، حدیث میں تو ہجرت منقطع نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں المراد لا ہجرت من مکہ الى المدینہ، وہی بات ہے نا، پیچھے ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے، ہاں جی، اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے تو جہاد کرنے جاؤ، وہ بھی ہجرت ہے، گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ کو، اور نیت رکھو کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ہجرت کریں گے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو نکلو اللہ کے راستے میں،
وقال یوم فتح مکہ، اور آپ نے کہا فتح مکہ کے دن، ان ھذا البلد، بے شک یہ جو شہر ہے، حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، یوم قرار دے دیا تھا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے، فهو حرام، یہ حرمت والا ہے، بحرمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے حرمت کے ساتھ، حرمت کی وجہ سے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِي أَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے اس میں لڑائی کسی کے لیے جائز نہیں ہوئی، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی جائز نہیں ہے مگر دن کا ایک لمحہ، کچھ تھوڑا سا وقت، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، اور یہ حرمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لا یعضد شوق، اس کا کانٹا بھی کاٹا نہیں جائے گا، ولا ینفر صید، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، ولا یلتقط، آگے وہ ساری باتیں ہیں نا کہ بھی اس کو آپ حرم قرار دے رہے ہو تو اس میں کیا اس کا بینیفٹ ہے، کون کون سی پابندیاں ہیں، کون کون سے کام یہاں پہ نہیں کیے جائیں گے، مطلب کن باتوں میں یہ علاقہ جو دوسروں سے وہ منفرد ہے، ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها، اور اس کی گری پڑی چیز کو کوئی نہیں اٹھائے گا مگر وہ جو اس کا اعلان کروائے گا، ولا یقتل خلاہ، اور اس کی جو گھاس ہے وہ بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ اور بعد نے کہا یا رسول اللہ للخیر سوائے ذکر کے فإنه لقینہم ولی بیوتہم، یہ ان کے لوہار اور ان کے گھروں کے لیے وہ لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر آپ پابندی لگا دیتے ہیں تو ہماری پریشانی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اللہ للخیر سوائے ذکر کے، ہاں اس کو نکال دو، اس کو آپ کاٹ سکتے ہو، خود رو گھاس ہوتی ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ باقی جو کام اوپر بیان ہوں گے وہ آپ کام نہیں کر سکتے ہو۔ لیں جی زور لگا لو، وہ کیا نا آپ کتاب الجہاد آپ کا ختم ہو گیا ہے، چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔